اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں یا ان پر ایسی لعنت کریں جیسی لعنت کہ ہم نے ہفتہ والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی بیجا حرکات کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی ہے ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہذا تمہارا اس سے روگردانی کا کوئی جواز نہیں۔ آگے فرمایا، من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اے اہل کتاب، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، پھر انہیں پیٹھ کی طرف موڑ دیں، یا ہم ان لوگوں پر جو ایمان نہ لائے ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ہفتہ والوں پر کی تھی۔ امر اللہ مفعولا، اور اللہ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو وعیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ڈرایا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو مندرجہ ذیل دو عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا، پھر وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ پہلی وعید، ان کے چہروں کو مٹا کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیا جائے، اور دوسرا، ان پر ایسی لعنت ہوگی جیسی لعنت ہفتہ والوں پر ہوئی تھی۔ اہل کتاب دین اسلام سے منہ موڑتے تھے، تو اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ان کے منہ کو پیٹھ کی طرف موڑنے کا عذاب مقرر فرمایا۔ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتے تھے۔ ان کے ایک بہانہ کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں، اللہ نے ان لوگوں کی بات بھی سن لی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کریں جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا ڈالے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، اور وہ معجزہ بھی لے کر آئے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، تو پھر اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان پر ایمان کیوں نہ لائے، کیوں انہیں قتل کرتے رہے۔ ہفتہ والوں سے مراد بنی اسرائیل کی ایک جماعت ہے جس کو ہفتہ کے دن مچھلیوں کے شکار میں حد سے تجاوز کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 154 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان سے عہد و پیمان لیتے وقت ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے کے دن حدود شرعی سے تجاوز نہ کرنا۔ غرض یہ کہ ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا، لیکن انہوں نے اسے بھی توڑ ڈالا۔
اس آیت میں اس عہد کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرنے کے سلسلہ میں لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور ہفتہ کے دن زیادتی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں، یعنی جب وہ ان کاموں سے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا باز نہ آئے اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ وہ بندر بن گئے۔ الغرض ہفتہ والوں نے اپنی عہد کو توڑ دیا اور وہی کام کیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی اور ان کو بندر بنایا۔ اس لعنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو بدلہ پانے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر مقام پر ہیں، جو مقام کی تم نے اپنے زعم باطل میں ہمارے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب ہے، اور جن میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہ لوگ مقام کے لحاظ سے بہت برے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہفتہ والوں کی طرح اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی کہ وہ اگر ایمان نہیں لائے اور اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تو ان پر بھی اسی طرح لعنت ہوگی جس طرح سبت والوں پر ہوئی تھی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا تھا۔ مندرجہ بالا دو عذابوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ لہذا اب بھی وقت ہے کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان دو عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے مفید نہ ہوگا اور وہ خائب اور وہ خاسر ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المومن کی آیت نمبر 84 اور 85 میں، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لاتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو اس وقت ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے موقع پر کافروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الف لام میم تنزیل کی آیت نمبر 29 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ فیصلہ کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی نفع نہیں دے گا اور نہ اس دن انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ عذاب آ جانے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو عذاب کے آنے سے پہلے ایمان لانے کی دعوت دی۔ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیے، ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو جائے اور آپ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان لیجئے، اپنے آبائی فرقہ وارانہ مذہب پر نہ اڑے رہیے، اپنے مذہب کی خاطر قرآن مجید کی آیات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ چھوڑیے اور عذاب الہی کو دعوت نہ دیجیے، اس سے پہلے کی عذاب نازل ہو حق کو قبول کر لیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔